کہ کوئی معاشی مسئلہ درپیش بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ویٹنگ میں اتنے، اور یو جسٹ نیم اٹ، آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی چلے جائیے، یہ جو کانسیپٹ اس وقت ڈائننگ آؤٹ کا ہے یہ بہت بری طریقے سے فروغ پا رہا ہے ایک ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر جو مالی وسائل کی کمی کا رونا رویا جاتا ہے۔ اس کے انسانی صحت کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، کیا اثرات ہیں، یہ ساری چیز ہم ڈسکس کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زبالہ یاسر، بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے آپ نے یہ تضاد نوٹ کیا، کیونکہ دن بھر خبریں ہوتی ہیں کہ جناب بھوک ہے اور بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ آباد ہے ہماری ہوٹل اور ریسٹورنٹ، یہ ٹرینڈ کیا چینج ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا پروگرام میں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس حوالے سے ہم سے زیادہ اور کون جو ہے وہ ویجیلنٹ اس حوالے سے ہوگا کہ اتنے بچوں میں ہارمونل ایشوز آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، جو ہم جس طرح کی غذا ہم کنزیوم کر رہے ہیں آج کل، خاص طور پہ ٹرانس فیٹس جو ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹرانس فیٹ جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی غذاؤں سے آتا ہے اتنا کہیں سے بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آئل کو کتنا فرائی کیا جا رہا ہے، کتنی دفعہ فرائی کیا جا رہا ہے، کتنی بار ریسائکلنگ اس کی جا رہی ہے، ایگزیکٹلی کتنی بار ری یوز کیا جا رہا ہے، ناٹ ریسائکلنگ، ری یوز کیا جا رہا ہے، ری یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ہم پیکٹ آئل کو تو وہ آپ کا فریش آئل ہوتا ہے، لیکن ریسٹورنٹس میں ہمیں نہیں پتا کہ اس کو کتنی دفعہ ری یوز کیا جا رہا ہے، تو وہاں سے ٹرانس فیٹ کی کوانٹٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی ہے آپ کے فوڈ میں، تو بچے اس کو لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈائبٹیز، اوبیزٹی اور یہ اتنے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ مطلب 7 سال کے 8 سال کے بچے کا ایسا وزن ہوتا ہے کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں کہ اس بچے کے وزن کو ہم کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو فالو بھی نہیں کر پاتا پراپرلی، اور اس کو نیوٹرینٹس کی اس وقت ضرورت ہے، تو ہم نیوٹرینٹ ڈیفیشینٹ اس کو کر بھی نہیں سکتے۔ تو جبکہ باوجود اس کے کہ بچوں کو اب جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پر اسکولوں میں ہیلدی فوڈ اور جنک فوڈ کا کانسیپٹ جو ہے بڑا کلیئر ہوتا ہے، لیکن یہ انہی کے ماں باپ جو ہے وہ لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب تک اسکول میں ہوتے ہیں بچے، جب تک جو ہے وہ چیز فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس خود ہی ڈائن آؤٹ کرا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گھر میں کھانا پکنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے۔ اب مختلف سروسز جو آ گئی ہیں، پرووائڈرز آ گئے ہیں، فوڈ پرووائڈرز، جی بالکل، تو اس میں آپ کو آرڈر کرنا اور لینا بہت چیزوں کو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو اب اس وقت روک لینا چاہیے۔ نہیں تو آسانیاں تو اماؤں کے لیے ہو گئی نا، انہوں نے گھر میں پکانا چھوڑ دیا نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے وقتوں میں بھی ہوتا تھا، آپ کے وقتوں میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن آج آپ سمجھ رہی ہیں کہ جو خاتون خانہ ہیں، جو خواتین ہیں، جو مائیں ہیں، اصل بنیادی ذمہ داری تو ان کی تھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے میں نے اویئرنیس اور ٹریننگ سیشنز شروع کرے، اور صرف بچوں کو ہم ٹارگٹ نہیں کرتے، ہم پیرنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ان کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کو غذا کیا کھلا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اس چیز کو آپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں وہ اس چیز پہ آئیں گے، لیکن جب پیرنٹس ہی نہیں جائیں گے تو بچے اس چیز کو آپٹ نہیں کر سکتے، اور یہ سائیکولوجیکل ایشوز ہو رہے ہیں، ہارمونل ایشوز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بڑھتے ہوئے۔ یہ تو آپ نے بچوں کی بات کی، بڑوں میں ذرا آئیے۔ جی ہاں، بڑوں بھی پی سی اوز کے مسئلے بہت ہو گئے خواتین میں، اور جس کی وجہ سے ہر آئے دن میں یہ دیکھ رہی ہوں ہارمونل ایشوز۔ پہلے کہاں یہ ہارمونل ایشوز تھے، یہ نہیں تھے، اب اتنا زیادہ ہارمونل ایشوز صرف اس وجہ سے کہ جو ڈائٹ ہم لے رہے ہیں وہ ڈائٹ جو ہے وہ بیلنسڈ ہی نہیں ہے۔ جس ڈائٹ کو ہم لے رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم اس کے اندر کتنے کارسینوجینک ایجنٹس موجود ہیں جو کینسر پروڈیوسنگ ہیں، اور مختلف طرح کے، آپ کسی آنکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ دیکھیں رش کتنا ہے، اتنے کینسر پیشنٹس ہیں ہر چیز کے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس پہ ہمیں اس چیز کو فوکس کرنے کی اب ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف آپ اپنا فائنینشیل بجٹ جو ہے وہ اس پہ اوور کم کریں گے، بلکہ آپ اپنے بچے کی صحت یا بڑے جو ہیں وہ اپنی صحت پہ بھی قابو پائیں گے، اس سے کہیں زیادہ پیسہ جو ہے پھر اس کے علاج کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جناب پاکستان میں پھر یہ جو کوالٹی کنٹرول کے نام پر جو ادارے ہیں ہمارے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور برانڈ ہے، وہ امریکہ میں اس کی بڑی ایکسپورٹ ہے مسالہ جات کے حوالے سے، اور امریکہ میں اس کو بین کر دیا گیا کیونکہ اس کے انگریڈینٹ وہ کینسر وغیرہ اس سے ہو سکتا ہے، جو میں باٹم لائن پہ بتا رہا ہوں۔ پاکستان میں دھڑا دھڑ بک رہا ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کوئی ایک ہم کسی ایک مسالے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں ایسی نہیں، میں تو میں بات کر رہا ہوں کہ کوالٹی کنٹرول کو دیکھنا چاہیے۔ بالکل یہ انہی کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے فوڈ لیبلز پہ کیا وہ چیزیں مینشنڈ ہیں نہیں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ہماری عوام کو اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ اگر اویئرنیس ہوگی چیزوں کی، اگر ایک کسٹمر کو یہ پتا ہوگا کہ فوڈ لیبل پڑھتے کیسے ہیں، اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطلب کیا ہیں،
تو جب ان چیزوں کی اویئرنیس ہوگی تو وہ کسٹمر اس چیز کو بائی ہی نہیں کرے گا. اگر ہم اپنی ریگولیٹری باڈیز کی بات کریں, اگر کہیں پر ان کی عدم توجہ ہے اس طرف, تو کم از کم ہمارے جو لینے والے ہیں ان کو تو اتنی اویئرنیس ہو. نہیں, لیکن یہاں پہ تو دیکھیں نا کہ ہر چیز جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جینین جاپانی چیز ہوتی ہے, اس کی ایک جو ریپلیکا جو ہے وہ چائنیز ماڈل بھی آ جاتی ہے چیز سامنے. تو اگر آپ آن ایوریج ایک پیزا جسے میں کہتا ہوں کہ 1000 روپے کا اس میں انگریڈینٹ سمجھ میں آتے ہیں, وہ آپ کو 400 روپے کا بھی مل رہا ہے, تو اس میں کیا انگریڈینٹس ہوں گے, لیکن وہ اس کی کلاس الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ دوسری کلاس کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں ساری. بالکل ایسا ہی ہے, اور اوریجنلٹی میں فرق آ جاتا ہے چیزوں کی کہ آپ کتنی اوریجنل چیزیں اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. اب تو ایسی چیزیں پریپیئر ہو جاتی ہیں جو اوریجنل ہی نہیں ہیں, تو اس کے بعد اس کی کاسٹ کٹنگ بھی ہو جاتی ہے. چائنا زندہ باد. بالکل, بہت ساری چیزیں. بالکل. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جیسے فار ایگزامپل ہم کباب بناتے ہیں, شامی کباب بنتے ہیں, ٹھیک ہے. شامی کباب میں اچھا خاصا گوشت جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود پرائس تو جو ہے گوشت کی بڑھ رہی ہے, لیکن شامی کباب کی پرائس نہیں بڑھ رہی, ایک پیک پروڈکٹ کی پرائس نہیں بڑھ رہی. تو اس کے ارے آپ یہ دیکھیں نا, 300 روپے کلو ٹماٹر ہو گیا تھا, کیچپ کا وہی ریٹ تھا. یا تو آپ کہہ دیں کہ ٹماٹو کیچپ جو ہے اس میں ٹماٹو شامل نہیں ہے, اس میں اور دیگر چیزیں, اس کے وہی ریٹ ہے. ٹماٹر یہاں پہ 400 کلو. یہی بات کہ وہ چیز آپ کس چیز سے پوری کر رہے ہیں. حالانکہ وہ فوڈ انگریڈینٹس ہی ہوتے ہیں, لیکن جو چیز آپ جس چیز کے پیسے لے کر اس چیز کو دے رہے ہیں, تو آپ کو وہی چیز پرووائڈ بھی کرنی چاہیے نا کسٹمر کو. اس کا فلیور اور ایسنس وغیرہ ہوتی ہیں چیزیں. ایگزیکٹلی وہی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں, اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ. دو چیزیں, ایک تو پرائر کہ ہم سب سے پہلے کہ گھر سے یہ ذمہ داری ہونی چاہیے, اور سیکنڈری پھر آپ جا کے حکومت کو پکڑیں, حکومتی اداروں کو پکڑیں. بالکل. ہمارے اپنے گھر میں ہی پہلے اس چیز کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے کہ نہیں لینی, یہ چیز کنزیوم کرنی ہے کہ نہیں کرنی. بہت سارے ایسے چپس ہیں, بہت سارے ایسے بچوں کے پروڈکٹس ہیں جن کو اتنا فیسینیٹ کر دیا جاتا ہے بچوں کو اس کے حوالے سے کہ وہ اس کو لینے کے لیے بضد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ وہ ان کے لیے ہیلدی نہیں ہوتا. صحیح. تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ مجبوری اس لیے ہو جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک سوشل سرکل میں رہ رہا ہے. اچھا, اور یہ جو تواتر کے ساتھ اس میں چیزیں پکڑی بھی جاتی ہیں, مسالہ جات, اس میں کلر یوز کیے جاتے ہیں, برادہ یوز کیا جاتا ہے, تو پوائنٹ از دس کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. دیکھیں, بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہم تو R&D کرتے ہیں پروڈکٹس کی, ٹھیک ہے. اب یہ تو آگے ریگولیٹری باڈیز کا کام ہے اور ان کو کس طریقے سے ان کو رن کرنا ہے اور وہاں پہ کس طرح ادارے کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کام اس کی ریسرچ کرنا ہے اور اس کی ریسرچ کر کے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. یہ ریسرچ میں کراچی یونیورسٹی میں جو لیبارٹری ہے سوشل سائنسز میں, وہاں پہ کتنے کیا وہاں پہ میکینزم ہوتا ہے, کتنے وہاں پر سیمپلز آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے؟ دیکھیں, بالکل ہمارے اسپیشلی ڈپارٹمنٹ میں تو بہت کام ہو رہا ہے اس حوالے سے. میں ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوں پچھلے 17 سالوں سے, تو وہاں پہ ماشاء اللہ بہت کام ہو رہا ہے ریسرچ کے حوالے سے, اور ہمارے ریسرچ ماشاء اللہ انٹرنیشنل جرنلز میں پبلشڈ ہیں, اور مختلف مٹیریلز کی ٹیسٹنگ کے لیے جو ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں وہ ضرور ہم ٹیسٹ بھی کر کے دیتے ہیں اور ان کو اپنی رائے سے آگاہ بھی کرتے ہیں. باقی فالو کرنا آگے ان کا کام ہے, جو بیسک بنیادی چیزیں تھیں وہ ہم ان کو بتا پورا کارٹل ہے, پورا ایک مافیا ہے. بس وہ چیز ہے آپ کی, مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی ریکمنڈیشنز, آپ کی سجیشنز, آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ ایک سائڈ میں ہوتی ہوں گی, اور آگے چیزیں کس طریقے سے بڑھتی ہیں, کس طرح فائلوں میں پہیے لگتے ہیں پاکستان میں, ایوری بڈی نوز.